21 जून 1953 के ख़ास करम दिन कराची के पेंटोस नर्सिंग होम में उस बच्ची की पैदाइश पर अहल खाना समेत नर्सिंग होम के अमले के अरकान भी बहुत खुश थे। अपनी इस पहली औलाद को वालिद ने पिंकी और वालदा ने बेबी के इब्तदाई नामों से पुकारा, मगर इदारे के रिकॉर्ड में बच्ची का नाम बेनज़ीर भुट्टो दर्ज किया गया, जो उस बच्ची की एक जवान साला पुपी के नाम पर रखा गया था। बेनज़ीर भुट्टो के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तबका अशराफिया से ताल्लुक़ रखते थे। सन 1943 में उनकी पहली शादी शीरीं अमीर बेगम से हुई और सितंबर 1991 में दूसरी शादी कूटनज़ाद ईरानी खातून नुसरत भुट्टो से हुई। नुसरत भुट्टो ईरान के शहर अस्फ़हान से ताल्लुक़ रखती थीं और उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। जुल्फ़िकार और नुसरत भुट्टो के 4 बच्चे थे, जिनमें बेनज़ीर के अलावा मीर मुर्तज़ा, सनम भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो शामिल थे। बेनज़ीर ने इब्तदाई तालीम लेडी जिंक्स नर्सरी और फिर कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कराची से हासिल की। फिर 2 साल के लिए वो रावलपिंडी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में ज़ेर तालीम रहीं, जिसके बाद इन्हें मरी के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में भेज दिया गया। दिसंबर 1968 में 15 बरस की बेनज़ीर भुट्टो ने इम्तियाज़ी कारकर्दगी से ओ लेवल्स का इम्तहान पास किया, तो इन्हें अप्रैल 1969 में पॉलिटिकल साइंस की अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेड क्लिफ कॉलेज भेज दिया गया। सन 2016 में अमेरिका से शाया होने वाली ब्रूक एलन की किताब फेवरेट डॉटर के मुताबिक बेनज़ीर की उम्र इस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कम थी, मगर बासर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ डोरियां हिलाकर बलाखिर उनका दाखिला यकीनी बनाया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में माशियात के प्रोफेसर, बाद में इंडिया के लिए अमेरिका के सफ़ीर बनने वाले जॉन केनेथ गेल ब्रेथ को बेनज़ीर का सरपरस्त मुकर्रर किया गया। बेनज़ीर को अमेरिका में ज़िंदगी खासी मुश्किल लगी और इस किताब के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी की एक दोस्त का कहना था कि बेनज़ीर ने पहले सेमेस्टर का ज़्यादातर वक्त रोते हुए गुजारा, लेकिन फिर वो हार्वर्ड में अपने हॉस्टल एलियट हाउस की सोशल सेक्रेटरी भी बनी और वालिद की तरह अमूर ख़ारजा में दिलचस्पी रखने वाली बेनज़ीर उस ज़माने में वियतनाम की जंग में अमेरिका के शामिल होने के खिलाफ मुहिम में भी सरगर्म रहीं। सन 2018 में शाया होने वाली इंडियन नज़ाद बरतानवी सहाफ़ी श्याम भाटिया की किताब गुड बाय प्रिंसेस और ब्रॉक एलन के मुताबिक सन 1971 में उनके हार्वर्ड के ज़माने तालिब इल्मी के दौरान ही जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाक इंडिया जंग के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे, तो उन्होंने बेनज़ीर को भी वहीं बुलवा लिया। तरबियत के ऐसे ही मौक़ों के ज़रिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बेनज़ीर को अमूर ख़ारजा के असरार व रमूज़ समझाए। बैरून मुल्क पहली तवज्जो। सन 1972 में बेनज़ीर भुट्टो एक बार फिर पाकिस्तान इंडिया मुज़ाकरात में वालिद के हमरा नजर आईं। इस मरतबा वो मशहूर ज़माना शिमला मुआहदे की तकरीब में शिरकत की गर्ज से इंडिया पहुंची, जहां वो पहली बार वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से भी मुतारिफ हुईं। ये जुल्फ़िकार भुट्टो की मुसलसल रहनुमाई में जारी उनकी सियासी तरबियत का ऐसा मोड़ था जब इन्हें रेडियो और अखबारात पर मुश्तमिल इंडिया मीडिया की तवज्जो हासिल हुई। इतनी कम उम्री में खुद प्रेस की इस तवज्जो को खुद बेनज़ीर भुट्टो ने अपने ही अल्फाज में यूँ वाज़ेह किया कि मैं नई नस्ल की अलामत थी। मैं आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुई, इसलिए मैं उन तमाम पेचीदगियों और तअस्सुबात से पाक थी जो तक़सीम हिंद के खूनी सानहे और सदमात के नतीजे में भारतीयों और पाकिस्तानियों को जुदा कर चुके थे। सन 1973 में हार्वर्ड से तालीम मुकम्मल होने पर बेनज़ीर ने फ़लसफ़े, सियासत, मुआशियात की तालीम के लिए बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडी मार्गरेट हॉल कॉलेज का रुख किया, जहां से वो सेकंड क्लास में कामयाब हो सकीं। फिर वालिद के इसरार पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक और इदारे सेंट कैथरीन्स कॉलेज से बैनुल-अक़वामी कानून व सफारतकारी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी हासिल की। श्याम भाटिया के मुताबिक ऑक्सफोर्ड में वो तीसरी दुनिया की एक रवायती रईसज़ादी के तौर पर भी रहीं, मगर कई दोस्त भी बनाए। बाज़ दोस्तों के मुताबिक वो खुश मिजाज लेकिन मुतजस्सिस शख्सियत की थीं। सन 1947 में बेनज़ीर को इस वक्त मुअम्मर कज़ाफ़ी, अनवर सादात, शाह हुसैन और शाह फैसल जैसे मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात का मौका इस वक्त मिला जब वो लाहौर में अपने वालिद के साथ इस्लामी ताउन तंजीम की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक हुईं। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे इदारों की आला तालीम और कम उम्री में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों ने बेनज़ीर की सियासी तरबियत को मज़ीद निखार दिया था। सन 1973 में बेनज़ीर भुट्टो मुबासे की अंजुमन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सदर मुंतखब हुईं। वो पहली एशियाई खातून थी जो इस ओहदे पर फाइज हुईं। अगरचे इब्तदा में तंजीम के अरकान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही आते थे, मगर इस आज़ाद इदारे का यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। इसके अलावा बेनज़ीर बरतानिया की मौजूदा हुक्मरान और क़दामत पसंद जमात कंजर्वेटिव पार्टी की एक ज़ेली तंजीम कंजर्वेटिव एसोसिएशन में भी सरगर्म रहीं। इंडिया और पाकिस्तान में तब भी जारी रवायती कशीदगी के बावजूद वो ऑक्सफोर्ड में अपने ज़बाने तालिम इल्मी के दौरान इंडियन तलबा से भी राब्ते में रहीं। श्याम भाटिया के
के मुताबिक इस दौरान 2 पाकिस्तानी साथी तलबा की जानिब से इन्हें शादी की पेशकश भी की गई, मगर दोनों बार उन्होंने ये पेशकश ठुकरा दी। जून 1977 में ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करने के बाद वो इस नीयत के साथ वतन वापस पहुंची कि अपने वालिद और इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के दफ्तर में कायम मुश्तरका मुफादात की बैनुल सूबाई कौंसिल में खिदमात भी अंजाम देंगी और पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा में मुलाजमत के लिए मुकाबले के इम्तहान में भी शरीक होंगी। मगर सियासत और पाकिस्तान की फ़ौज कुछ और ही तय कर चुके थे। चुनांचे जुलाई 1977 को बरी फ़ौज के सरबराह जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार भुट्टो का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया और सियासी कायदीन, अदीबों, सहाफ़ियों, दानिश्वरों समेत हर उस शख्स को गिरफ्तार किया जाने लगा जिसके बारे में ज़रा सा भी शुबा था कि वो फ़ौज या इसके इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लेने के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। गिरफ्तार तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी किया गया, मगर जब बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज हुआ तो इन्हें रिहा कर दिया गया। 16 सितंबर 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो दोबारा गिरफ्तार हुए तो उन्होंने बेनज़ीर के भाई मीर मुर्तज़ा को मुल्क से बाहर भेज दिया, मगर नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो दोनों मुल्क में ही रही। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के लिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साबिक चीफ फोटोग्राफर जाहिद हुसैन 1970 की दहाई में भुट्टो ख़ानदान के करीब रहे। बीबीसी से गुफ्तगू में जाहिद हुसैन ने याद किया कि जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उल्टा तो नुसरत भुट्टो बच्चों के साथ 70 क्लिफ्टन कराची में भुट्टो ख़ानदान की रहाइश का आ गईं। वहाँ हमदर्दी और हमायत के इजहार के लिए हर वक्त वफूद आते रहते। इतने ज़्यादा लोग आते कि अकेली नुसरत भुट्टो के लिए मुमकिन ही नहीं था कि सबसे मिल सके। वो चाहती थी कि बाज़ लोग उनकी बजाय मुर्तज़ा और बेनज़ीर भुट्टो से ही मिल लें। एक रोज़ वफ़द आया तो नुसरत भुट्टो ने मुझसे कहा कि लाइब्रेरी से बीवी को बुलाओ। सिर्फ भुट्टो साहब बेनज़ीर को पिंकी कहते थे, वरना बेगम साहिबा, घर के तमाम अफराद, मुलाजमीन और हम भी बेनज़ीर भुट्टो को बेबी ही कहते थे। बेगम साहिबा के कहने पर मैं लाइब्रेरी में चला गया। वो वहाँ बैठी हुई किताब पढ़ रही थी। कैमरा मेरे कंधे पर था। घर के इस अंदरूनी हिस्से में इतनी बेतकल्लुफ़ी से मुझे आता देखकर वो हैरान रह गईं। ज़ाहिर है कि वहाँ घर के लोग ही जा सकते थे। ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से मुझे देखा और टूटी-फूटी उर्दू में पूछा, तुम मुसावात के फ़ोटोग्राफ़र हो? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी, मुझे भी सहाफ़ी बनने का बहुत शौक़ है। फिर कहने लगी, मम्मी से कहो कि मैं आ रही हूँ। फ़ौजी बगावत के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नुसरत भुट्टो को पार्टी का शरीक सरबराह नामज़द कर दिया था, जबकि अक्टूबर 1977 में बेनज़ीर को भी पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला का रुकन मुकर्रर किया गया। यही वो वक्त था जब बेनज़ीर भुट्टो पार्टी की मुस्तकबिल की रहनुमा बनकर उभरीं और पार्टी का मकबूल तरीन सियासी चेहरा बन गईं। वो और नुसरत भुट्टो जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ मुज़ाहरे और एहतजाज मुनज़्ज़म करती रहीं और जब मौका मिलता तो जेल में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात भी करतीं। फोटोग्राफर जाहिद हुसैन बताते हैं कि फरवरी 1978 में बेनज़ीर भुट्टो साहिब से कोट लखपत जेल में मिलकर आईं तो हमें जाहिद हुसैन और मुसावात के रिपोर्टर इनायत हुसैन को बुलवाया कि पापा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा है कि सिंध का दौरा शुरू करो और मुसावात वालों को साथ लेकर जाओ, तो सुबह चलना है। इस वक्त कायम अली शाह सिंध में पार्टी के सूबाई सदर थे। उन्होंने कहा, बीबी इतनी ही जल्दी ना करें, सुबह तक तो लोगों को भी नहीं बताया जा सकता। वैसे ही माशाल्लाह हुकाम कारकुनों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोग जमा नहीं होंगे तो कैसे इज्तिमा हो सकेगा। जाहिद हुसैन के मुताबिक बेनज़ीर अपने प्रोग्राम पर मुस्तर रहीं। बेनज़ीर ने कहा कि नहीं, बस जाना है। ठट्ठा गए तो वहाँ एक घर में महज 15 से 20 ख़वातीन थीं। उनसे खिताब करके दूसरे घर गईं तो वहाँ भी 30 या 35 लोग थे। तकरीर तो कर दी मगर मूड बहुत ख़राब था, खाना भी ठीक से नहीं खाया। हमने दोनों इज्तिमात की तस्वीर बनाई मगर बेगम साहिबा ने मुसावात के दफ्तर फ़ोन कर दिया कि इसको ज़्यादा डिस्प्ले नहीं देना, बच्ची है, अभी कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो क्या होगा। एडिटर खालिद ने बस एक तस्वीर लगाई और ख़बर भी बहुत छोटी सी शाया हुई। अगली सुबह जब हम पहुँचे तो बीवी बहुत गुस्से में थीं। एक तो गुज़श्ता रोज़ लोगों की कम तादाद और अब अखबार में भी एक तस्वीर और छोटी सी खबर। जब हम अंदर दाखिल हुए तो कायम अली शाह भी कोने में दुबके बैठे थे। जैसे ही बीबी ने हमें देखा तो अंग्रेज़ी में बड़े काटदार तंज के साथ हमसे कहा, माई प्रिंसेस कम, कम सिट डाउन, आओ आओ मेरे शहजादों, आओ बैठो। वहीं मसावात का एक पर्चा रखा था, इसे उठाया, तोड़ा मड़ोड़ा गोला सा बनाया और हम दोनों की जानिब फेंका। कहने लगी, ये है तुम लोगों के नज़दीक मेरी हैसियत। एक तस्वीर लगाई है, वो भी 15 बच्चियां मेरे साथ खड़ी हैं। मैं वहाँ बच्चियों से मिलने गई थी। फिर वो वक्त आया जब फौजी हुकूमत ने नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों मुख्तलिफ शहरों में कैद या नज़रबंद रखी जाती रहीं।
ذوالفقار علی بھٹو پر ان کے سیاسی مخالف احمد رضا قصوری کے والد محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں مقدمہ چلا۔ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی اور سپریم کورٹ نے یہ سزا برقرار رکھی۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی سے قبل ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت بھٹو اور بے نظیر دونوں کو ملک سے باہر چلے جانے کو کہا، مگر دونوں نے انکار کر دیا۔ اس پھانسی کے بعد بے نظیر اور نصرت بھٹو کو پھر 6 ماہ کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔ رہائی ملی تو دونوں کو مزید 6 ماہ کے لیے گھر پر نظر بند کر دیا گیا اور دونوں اپریل 1980 میں رہا ہوئیں۔ اس مشکل ترین عملی سیاست، قید و بند کی مصیبتوں اور مارشل لا کے سخت و کڑے ماحول میں اپنوں کے مختلف رویوں اور کرداروں نے بے نظیر بھٹو کی زبردست سیاسی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں وہ تاثر بھی پیدا کر دیا جسے ان کے حامی مخالفین دونوں ان کا کرشمہ قرار دیتے رہے۔ بالآخر دونوں ماں بیٹی فروری 1981 میں کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تحریک بحالی جمہوریت MRD نامی اتحاد کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس وقت کے اخبارات کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ والد کی گرفتاری کے وقت ملک سے باہر چلے جانے والے بے نظیر کے بھائیوں میر مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو نے افغانستان میں قیام کے دوران اپنے والد کا تختہ الٹے جانے کا بدلہ لینے کے لیے مبینہ طور پر الذوالفقار نامی تنظیم قائم کی، جس میں پیپلز پارٹی اور اس کی ذیلی طلبہ تنظیمیں PSF کے ارکان شامل تھے۔ اس تنظیم نے مزاحمت کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ اپنایا اور 2 مارچ 1981 کو PIA کی پشاور جانے والی پرواز PK 326 کو ہائی جیک کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ بے نظیر بھٹو نے اس طیارے کے اغوا کی مذمت کی اور الذوالفقار کی سیاست، حکمت عملی اور طریقہ کار پر پارٹی میں ایک واضح تقسیم نمایاں ہوئی، یہاں تک کہ بے نظیر اور مرتضیٰ بھٹو آمنے سامنے دکھائی دینے لگے۔ طیارے کے اغوا کے بعد مارچ 1981 میں ایک بار پھر بے نظیر اور نصرت بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ جولائی 1981 میں کینسر کے مرض کا شکار ہو جانے پر نصرت بھٹو کو تو علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کے لیے رہا کر دیا گیا، مگر بے نظیر قید رہیں۔ وہ سکھر کی اور کراچی کی جیل میں اسیر رہیں اور بعض اوقات انہیں قید تنہائی میں بھی رکھا گیا۔ قید و بند کی ان صحبتوں سے ان کی صحت شدید متاثر ہوئی۔ دسمبر 1981 میں ان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے کر انہیں گھر پر ہی نظر بند کر دیا گیا اور تب ایک پرانی دوستی ان کے کام آئی۔ یہ ہارورڈ میں ان کے سرپرست جان کینتھ گیل برتھ کے صاحبزادے پیٹر گیل برتھ تھے، جو اس وقت امریکی محکمہ خارجہ سے بطور سفارتکار منسلک ہو چکے تھے۔ سن 1982 میں جب جنرل ضیاء نے واشنگٹن کا دورہ کیا تو پیٹر گیل برتھ نے روڈ آئی لینڈ سے سینٹر کلے بورن پیل اور بااثر امریکی ماہر قانون و سیاست دان جیمز بکلی جیسے بارسوخ امریکی سیاستدانوں کے ذریعے جنرل ضیاء پر بے نظیر بھٹو کی حمایت کے لیے خاصا دباؤ ڈالا، جس کے نتیجے میں جنوری 1984 میں حکومت پاکستان انہیں رہا کرنے پر تیار ہو گئی، مگر رہائی کے بعد انہیں جنیوا بھیج دیا گیا۔ جنیوا سے وہ لندن پہنچی، جہاں پہلے ان کے سر کی ہڈی کی ایک سرجری بھی کی گئی۔ MRD کی تحریک کے دوران بے نظیر اور نصرت بھٹو احتجاجی مظاہرے پر پولیس کے لاٹھی چارج کی وجہ سے زخمی ہوئی تھیں اور غالباً یہ سرجری اسی کا نتیجہ تھی، جس کے بعد بے نظیر باربیکن کے علاقے میں کرائے کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر ہوئیں۔ بروک ایلن کے مطابق جب وہ اس بار برطانیہ پہنچی تو ان پر پے در پے گزرنے والی ذہنی صدمات نے تب انہیں اتنا ٹرامائزڈ کر دیا تھا کہ وہ اطراف اچانک پیدا ہو جانے والی آوازوں پر اچھل پڑتی تھی یا پھر اپنے آس پاس موجود افراد سے شک میں پریشان رہتی کہ کوئی ان کی نگرانی تو نہیں کر رہا۔ اس ذہنی کیفیت پر قابو پانے کے لیے انہوں نے دوستوں سے ملاقاتیں، شاپنگ، ڈنر اور سنیما جانے کا سلسلہ شروع کیا، جو واقعی مددگار ثابت ہوا۔ لندن میں اس قیام کے دوران بے نظیر کی رہائش گاہ پارٹی کے جلاوطن اراکین کے لیے صدر دفتر بن گئی، جو سیاسی مخالفین کے خلاف جاری جنرل ضیاء حکومت کے جبر سے دنیا بھر کو آگاہ رکھتے تھے۔ وہ پیپلز پارٹی میں مرکزی حیثیت بھی اختیار کر گئیں، مگر اب بھی انہیں پارٹی کا بلا شرکت غیر سربراہ مان لیے جانے میں 2 رکاوٹیں حائل تھیں۔ ایک، پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھیوں یعنی انکلز کے یہ خدشات کہ پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کی جاگیر بن جائے گی، اور دوسرا خود ان کے اپنے سگے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو، جن کا خیال تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اصل سیاسی وارث بے نظیر نہیں بلکہ وہ خود ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ بے نظیر بہت ذہین تھیں اور یہ بات ذوالفقار علی بھٹو کو بھی معلوم تھی۔ بھٹو صاحب نے ان کی تربیت کی تھی اور انہیں اپنا سیاسی جانشین سمجھتے تھے۔ سندھ کے روایتی معاشرے میں رہتے ہوئے بھی کم عمری میں پڑھنے کے لیے انہیں باہر بھیجا اور ان کا کرشمہ بھانپ لیا تھا۔ بھٹو بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرتے تھے اور بے نظیر نے بھی ثابت کیا کہ وہی اس کی اہل ہیں۔ بے نظیر بھٹو کو لندن پہنچے 1.5 برس سے بھی کم کا عرصہ ہوا تھا کہ انہیں اپنے 27 سالہ بھائی شاہ نواز کی موت کا صدمہ سہنا پڑا۔ 27 سالہ شاہ نواز بھٹو جولائی 1985 میں فرانس کے شہر نیس میں واقع
اپنے فلیٹ میں انتہائی پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے تھے۔ حیرت انگیز طور پر جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے بے نظیر بھٹو کو شاہ نواز بھٹو کی میت پاکستان لا کر دفن کرنے کی اجازت دے دی اور وہ بھائی کی تدفین کے لیے اگست میں پاکستان پہنچے، مگر گڑی خدا بخش میں اس تدفین کے فوراً بعد ہی انہیں پھر گرفتار کر کے کراچی میں ان کے گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ نومبر 1985 میں رہائی ملنے پر وہ پھر یورپ روانہ ہو گئیں۔ 30 دسمبر 1985 کو جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا کے خاتمے کا اعلان کیا تو تب ہی بے نظیر بھٹو نے بھی وطن واپسی کا فیصلہ بھی کر لیا، لیکن پارٹی کے بعض اراکین کا موقف تھا کہ بے نظیر بھٹو نے اقتدار کو فوقیت دیتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی روش کو ترک کر کے پاکستان کی طاقتور فوج اور ریاست کے فیصلہ سازوں یعنی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ خود ان کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کا موقف بھی یہی رہا تھا۔ بے نظیر بھٹو سیاسی عمل کا حصہ بننے کے لیے 10 اپریل 1986 کو وطن واپس پہنچی تو لاہور میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ اس فقید المثال استقبال اور شاندار سیاسی کامیابی کے بعد بے نظیر نے ملک بھر کے طوفانی دورے کیے اور زبردست سیاسی حمایت سمیٹی، مگر انہیں ایک بار پھر گرفتار کر کے کراچی کی لانڈی جیل میں قید کر دیا گیا۔ رہائی ملی تو انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز تو کیا ہی مگر ساتھ ساتھ 18 دسمبر 1987 کو آصف علی زرداری سے شادی کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی کر دیا۔ ان پر لکھی گئی کتابوں کے مطابق یہ ارینجڈ میرج تھی اور آصف زرداری نصرت بھٹو کا انتخاب تھے۔ اس دوران پاکستان میں غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں محمد خان جنیجو وزیر اعظم منتخب ہوئے، مگر 29 مئی 1988 کو جنرل ضیاء الحق نے سانحہ اوجڑی کیمپ کے تناظر میں محمد خان جنیجو کی حکومت کو قومی و صوبائی اسمبلیوں سمیت تحلیل کر دیا۔ اخبارات کے مطابق جنرل ضیاء کو یہ اطلاع بھی مل چکی تھی کہ بے نظیر اب حاملہ ہیں اور یہی سوچ کر انتخابات نومبر 1988 میں منعقد کروانے کا اعلان کیا گیا کہ اس وقت بے نظیر بھٹو حمل کے بالکل آخری دنوں میں ہوں گی اور انتخابات میں زیادہ متحرک نہیں رہ سکیں گی۔ شیام بھاٹیہ کے مطابق جنرل ضیاء الحق نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچیں، مگر خود جنرل ضیاء 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے اور اس حادثے کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نومبر کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ 21 ستمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو کی اولین اولاد اور پارٹی کے موجودہ شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ولادت سے پہلے کئی مہینوں کی حاملہ بے نظیر کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے بھرپور انتخابی مہم چلائی جو بلاول بھٹو کی ولادت کے بعد بھی جاری رہی۔ عالمی شہرت یافتہ صحافی و مصنفہ کرسٹینا لیمب کی کتاب ویٹنگ فار اللہ کے مطابق اگرچہ بے نظیر نے MRD سے الگ ہو کر پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم چلائی اور معاشی نظریے فری مارکیٹ کے حق میں پیپلز پارٹی کے روایتی اسلامی سوشلزم پر مبنی نظریے سے انحراف کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کا نظریہ تھیچرزم اپنانے کی صحیح بھی کی، مگر پارٹی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ پیپلز پارٹی کو زبردست کامیابی کی توقع کے تحت 18,000 سے زائد انتخابی امیدواروں کی درخواستیں موصول ہوئیں۔ شیام بھاٹیہ کے مطابق جنرل ضیاء الحق کے خیالات اور متعارف کردہ اسلامی نظام کے حامیوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف نواز شریف کی قیادت میں بڑا سیاسی اتحاد اور اسلامی جمہوری اتحاد بھی تشکیل دیا۔ شیام بھاٹیہ کے مطابق ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل حمید گل کی قیادت میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر اور مخالف اس سیاسی اتحاد کو مالی مدد و معاونت بھی فراہم کی، مگر ان تمام تر مشکلات و وجوہات کے باوجود بھی بے نظیر بھٹو 16 نومبر 1988 کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہو گئیں۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر نے پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ بروک ایلن کے مطابق وہ پاکستان کے روشن خیال حلقوں کے لیے امید کی کرن تھی اور یہی بات پاکستان کے ممتاز صحافی و دانشور غازی صلاح الدین بھی کہتے ہیں۔ BBC سے گفتگو میں غازی صلاح الدین نے کہا کہ اس دن پہلی بار یہ امید پیدا ہوئی کہ اب پاکستان روشن خیالی، ترقی اور کامیابی کے راستے پر چل نکلے گا۔ غازی صلاح الدین تو بے نظیر کو روشن خیال پاکستان کی علامت کہتے ہیں، مگر امریکہ اور برطانیہ سے تعلیم یافتہ بے نظیر بھٹو کو اولیاء کرام کے مزاروں اور درباروں پر باقاعدگی سے حاضریاں دینے پر ان کے بعض ناقدین توہم پرست بھی کہا کرتے تھے۔ فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ بے نظیر بھی عام خواتین کی طرح اولیاء کرام کے مزاروں اور درباروں پر باقاعدگی سے حاضری دیتی تھی۔ یہ دکھاوا سیاسی شعبدہ بازی نہیں تھی، وہ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ ان مزاروں اور درباروں پر حاضری دیتی تھی۔ ان کے مطابق بے نظیر نے منت مانی تھی کہ اگر آصف زرداری رہا ہو جائیں تو وہ اجمیر میں درگاہ پر حاضری دیں گی، اور وہ گئیں۔ فرحت اللہ بابر نے ایک واقعہ بھی سنایا۔ ان کے مطابق ایک علم مصطفیٰ شاہ سے میرا بہت پرانا تعلق تھا۔ جولائی 1990 کے اواخر میں
شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں یوں ہی سائیچہ نکال رہا تھا تو 6 اگست کے دن صدر غلام اسحاق خان کا ستارہ بہت اونچا دکھائی دے رہا تھا۔ تم بی بی کو بتا دو، غالباً 28 یا پھر 29 جولائی کو جب میری محترمہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے ذکر کر دیا کہ ایک عالم نے ایسی تنبیہ کی ہے تو بی بی بڑی حیرت سے پوچھی، ریئلی؟ اور پھر 6 اگست کو غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت برطرف کر دی۔ محترمہ نے، جو مجھے فرحت اللہ بابر کی بجائے ایف بی کہتی تھی، بطور خاص مجھ سے پوچھا، ایف بی وہ کون تھا جس نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا؟ کچھ بدشگونی ہونے والی ہے، اب جا کر ان سے پوچھو کہ میرے لیے آگے کیا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اب فرحت اللہ بابر نے بتایا کہ جب میری دوبارہ شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں بی بی کے رد عمل کے بارے میں بتایا۔ شاہ صاحب نے مجھے ان کے لیے امام زامن بھی دینا چاہا۔ میں نے بی بی کو بتایا کہ شاہ صاحب تو آپ کے لیے امام زامن دے رہے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ یقین رکھتی ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے آستین چڑھا کر مجھے دکھایا کہ میرے ہاتھ پر تو پہلے ہی امام زامن بندھا ہوا ہے۔ تاہم فوٹو جرنلسٹ زاہد حسین کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی عمر میں بے نظیر بھٹو مذہب کی جانب زیادہ جھکاؤ نہیں رکھتی تھی۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق بے نظیر بھٹو انتہائی خدا ترس اور خوش اخلاق انسان تھیں۔ ان کے مطابق جب جنرل ضیاء الحق کی اہلیہ کی وفات ہوئی تو وہ وزیر اعظم تھیں اور انہوں نے اپنے ملٹری سیکریٹری سے کہا کہ جنرل ضیاء کے صاحبزادے اعجاز الحق سے رابطہ کرو، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا کوئی کام ہے تو پوچھ لو، سوائے فیصل مسجد کے جنرل ضیاء کا خاندان کسی بھی خاص مقام پر دفنانا چاہے تو بھی پوچھ لو۔ فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ اپنے باپ کا تختہ الٹ کر پھانسی تک پہنچانے والے سے ایسا سلوک کرنے کے لیے بہت دم خم چاہیے۔ فرحت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ وہ غریب پرور انسان تھیں، عام کارکن تک ان کے قریب پہنچ سکتے تھے، کوئی ان تک پہنچ جاتا تھا تو وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے خواتین کو بھی گلے لگا کر ملتی تھیں، اور یہ بھی دکھاوا نہیں تھا، وہ دل کی گہرائیوں سے لوگوں سے ملتی تھی۔ جب آپ دکھاوا یا اداکاری کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا بھی نہیں تھا کہ بی بی اپنی شخصیت کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ بطور ترجمان جب میں ان کی تقریر پر رومن لکھ کر دیتا تھا تو وہ بہت غور و فکر کرتی، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، تسلسل، روانی، ہر چیز پہلے ہوم ورک کرتی تھیں۔ ایک بار میری لکھی ہوئی تقریر میں ایک لفظ آیا تاہم جو انہیں مشکل لگا ہوگا، کچھ دیر تو تیاری کرنے کی کوشش کی، مگر پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ چڑ گئیں تو غصے سے کھڑی ہو گئیں اور اسی غصے میں مجھ سے کہا، ایف بی واٹ از دس، تاہم تاہم۔ پھر انہوں نے کاغذات پھینک دیے جو میں نے اٹھا لیے اور وہ شدید بیزاری کے عالم میں یہ کہتے ہوئے چلی گئیں کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اب میں نہیں کر سکتی یہ تاہم تاہم۔ میں نے وہ کاغذات اٹھا لیے اور چلا آیا۔ شام کو انہوں نے مجھے گھر پر چاندی کا پیالہ تحفے میں بھجوایا اور ایک نوٹ بھی اپنی ایک تصویر پر آٹوگراف کے ساتھ میرے لیے بھیجا۔ غصہ کرتی تھی تو اس کا مداوا بھی کرتی تھی۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق بے نظیر خواتین اور نجی زندگی کے احترام کی بہت قائل تھیں۔ ایک بار کسی نے سب کے سامنے انہیں بتایا کہ ایک شخص ان کے بارے میں غلط بات خاصے ناشائستہ انداز میں پھیلا رہا ہے تو محفل میں موجود ایک شخص نے بی بی سے کہا کہ جو شخص بدتمیزی کر رہا ہے اس کی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں۔ ویڈیوز والی بات پر انہوں نے تین بار کہی، پہلی اور دوسری دفعہ تو بی بی خاموش رہی، مگر تیسری بار ویڈیوز کی بات کرنے والے کو زور سے ڈانٹ دیا اور کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہارے بیڈ روم میں داخل ہو؟ کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ مرتضیٰ، نصرت اور بے نظیر مگر ان کے ناقدین یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر وہ خدا ترس تھیں تو بھائی اور ماں سے پارٹی کیوں چھین لی؟ ستمبر 1977 میں جلاوطنی اختیار کرنے والے میر مرتضیٰ بہن کے پہلے دور حکومت میں بھی واپس نہیں آئے۔ پاکستانی حکام الزام لگاتے رہے کہ میر مرتضیٰ پی آئی اے کے طیارے کے اغوا سمیت دہشت گردی کی تنظیموں میں بھی ملوث رہے ہیں۔ دوسری طرف میر مرتضیٰ اور بے نظیر میں سیاسی وراثت کی کشمکش بھی پوری شدت سے جاری رہی۔ مرتضیٰ بھٹو بے نظیر اور آصف زرداری پر پارٹی نظریے سے انحراف کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کے الزامات بھی عائد کرتے رہے۔ بدعنوانی و اکبر پروری کے ایسے ہی الزامات کی بنا پر صدر غلام اسحاق خان نے 6 اگست 1990 کو ان کی حکومت کو برخاست بھی کر دیا۔ لیکن بے نظیر بھٹو 8 اکتوبر 1993 کے انتخابات میں دوبارہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ 18 اکتوبر 1993 کو جب مرتضیٰ بھٹو PS 31 لاڑکانہ کے اپنے آبائی حلقے سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر رکن سندھ اسمبلی منتخب ہو کر وطن واپس پہنچے تو دہشت گردی کے الزامات کے تحت انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ رہا ہوئے تو بہن کے مقابلے میں اپنی سیاسی قوت مجتمع کرنے کی کوشش میں مرتضیٰ بھٹو بے نظیر اور آصف زرداری پر کھلے عام تنقید کرتے تھے۔ پریس کانفرنس ہو یا جلسے جلوس، میر مرتضیٰ بے نظیر کی پالیسیوں، طرز سیاست اور مبینہ بدعنوانیوں پر کڑی نکتہ چینی کرنے سے کبھی نہیں چوکے۔ تب ہی پارٹی کے سخت گیر عناصر میں یہ سوچ پروان چڑھی کہ دراصل میر مرتضیٰ ہی کو ذوالفقار بھٹو کا سیاسی جانشین ہونا چاہیے۔ یہ اندرونی سیاسی کشمکش
اتنی شدید ہو گئی کہ بالآخر خود نصرت بھٹو نے بھی اپنا وزن مرتضیٰ بھٹو کے پلڑے میں ڈال دیا اور بے نظیر کی بجائے مرتضیٰ بھٹو کا ساتھ دیتی رہیں۔ پارٹی کی اس اندرونی کشمکش کے نتیجے میں 10 جنوری 1994 کو بے نظیر بالآخر اپنی والدہ کو عہدے سے ہٹاتے ہوئے خود پارٹی کی سربراہ منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن بھٹو خاندان کے درمیان ماں، بہن اور بھائی کی یہ سیاسی کشمکش مرتضیٰ بھٹو کی موت تک جاری رہی۔ فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شریک نہیں، 100% درست ہے کہ نصرت بھٹو کا رجحان، وزن اور پسند سب کچھ میر مرتضیٰ بھٹو کی جانب تھا، مگر جب نصرت بھٹو کی وجہ سے یادداشت کا مسئلہ ہوا تو پارٹی میں سوال اٹھا کہ حالت زیادہ خراب ہوئی تو کیا ہوگا، لہٰذا کچھ اعتراض کرنے والے لوگوں کی تجویز پر بی بی چیئرپرسن بنی تھیں۔ بعض لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میر مرتضیٰ پارٹی کے سربراہ بن جائیں، مگر بعض لوگوں کو اعتراض بھی تھا، اس لیے یہ پیش رفت ہوئی۔ میر مرتضیٰ بھٹو پر جنرل ضیاء کے زمانے میں جو اعتراضات کیے گئے تھے انہیں ختم کرنے میں وقت لگتا، اسی لیے بی بی چیئرپرسن بن گئیں۔ فرحت اللہ بابر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ آخری زمانے میں میر مرتضیٰ بھٹو بھی بے نظیر کے قریب آنے لگے تھے اور وہ اس پر بہت خوش تھیں۔ مرتضیٰ بھٹو ایک بار کسی بچے کی سالگرہ پر وزیر اعظم ہاؤس آئے، جب وہ واپس آنے لگے تو بی بی خود انہیں رخصت کرنے باہر گئیں۔ جب وہ چلے گئے تو بی بی بہت خوش تھیں، ویسے تو مجھے ایف بی کہتی تھیں، مگر اس دن انہوں نے جذبات میں میرا پورا نام لیا اور بولی، او فرحت اللہ، آئی ایم ایبسلیوٹلی ڈیلائٹڈ۔ تم یقین کرو گے کہ مرتضیٰ میرے گھر آیا، ہم نے اتنی اچھی شام گزاری، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ کوئی نظر بد نہ لگ جائے۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق بے نظیر اپنے خاندان، والدین اور بھائیوں سے شدید محبت کرتی تھی، اور جب مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا واقعہ ہوا تو پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس حالت میں ہسپتال پہنچی کہ ایک پیر میں چپل اور سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ نصرت بھٹو بھی جب الزائمر کی وجہ سے ایک بار انہیں پہچان نہیں پائیں تو وہ بے حد ملول ہوئیں۔ بی بی نے تو اپنی والدہ کی یادداشت ریکارڈ کروانے کا کام بھی میرے سپورٹ کیا کہ ایف بی تم وقت نکالو، ان سے سب پوچھو، کھانے پر، چائے پر وقت گزارو اور ان کی یادداشت ریکارڈ کر لو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل بھٹو ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشنز حاصل کریں۔